نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز تہجد پڑھا کرو کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کی روش ہے، تمہارے رب کا قرب حاصل کرنے، گناہوں کی معافی اور گناہوں سے باز رہنے کا ذریعہ ہے۔ یہ حدیث امام ترمذی نے روایت کی ہے۔ اس حدیث میں نماز تہجد کی ترغیب دی گئی ہے اور اس کے فوائد کو بیان کیا گیا ہے۔ تہجد کی نماز مستحب ہے، فرض نمازوں کے بعد اس کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ آغاز نبوت کے بعد سے لے کر معراج کے واقعے تک تہجد کی نماز مسلمانوں پر فرض تھی، پھر معراج میں 5 نمازیں فرض ہو گئی تو تہجد کی نماز مستحب بن گئی، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 فرض نمازوں کے علاوہ تہجد کی نماز اضافی فرض تھی۔ اس حدیث میں پہلا فائدہ یہ بیان ہوا کہ یہ قرب الہی کا ذریعہ ہے، جیسے کہ حدیث قدسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ارشاد ہے، میرا بندہ جن چیزوں سے مجھ سے قریب ہوتا ہے ان میں سب سے محبوب وہ چیزیں ہیں جو میں نے اس پر فرض قرار دی ہیں، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ حدیث قدسی کے اس حصے میں پہلی بات یہ بیان ہوئی ہے کہ فرائض کے ذریعے قرب الہی حاصل ہوتا ہے اور پھر نوافل کے ذریعے محبوبیت الہی حاصل ہوتا ہے، لہٰذا تہجد اس کا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں، اللہ فرما رہا ہے کہ اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا مقرب بندہ مرضات اللہ کے مطابق زندگی گزارتا ہے، یعنی اس کی ہر چیز اللہ کی رضامندی کے خاطر ہوتی ہے، وہ کبھی اللہ کو ناراض نہیں کرتا، اس کے کان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں سب اللہ کی رضا کے مطابق ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں نماز تہجد کا اہتمام کرنے والوں کے لیے انعام اور اکرام کا ذکر ہوا ہے۔ عباد الرحمن یعنی اللہ کے محبوب بندے، ان کی صفت قرآن اس طرح بیان کر رہا ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں۔ سورہ الذاریات میں متقین کی صفت بیان کی ہے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ راتوں کو کم سوتے ہیں، وبالاسحار ہم یستغفرون، اور وہ رات کے پچھلے پہروں میں استغفار کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کے لیے جنت میں باغات تیار کیے گئے ہیں، وہاں چشمے ہیں اور ان کے لیے انعامات ہوں گے۔ سورہ السجدہ آیت نمبر 15 اور 16 میں بتایا گیا ہے کہ اہل ایمان کے پہلو رات کو بستروں سے الگ رہتے ہیں اور وہ خوف اور طمع کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ دوسری بات اس حدیث میں یہ بیان ہوئی ہے فوائد کے حوالے سے کہ یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رات کے آخری پہر اللہ رب العالمین قریبی آسمان پر نزول فرماتا ہے جیسے اس کے شان کے لائق ہے، اور یہ فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اسے بخش دوں۔ تو یہ وہ وقت ہے کہ جس میں اللہ کے محبوب بندے اللہ سے بخشش طلب کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی جانب سے ان کے لیے مغفرت کا وعدہ ہے۔ تہجد کا وقت
تہجد کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر طلوع صادق تک ہے، لیکن بہتر اور افضل وقت آخری پہر ہے، یعنی رات کا آخری تہائی حصہ جب رہ جائے تو وہ وقت سب سے افضل ہے۔ یہ بات سمجھ لیجئے، تہجد کے لیے سونا ضروری نہیں ہے، بالعموم اول رات آرام پھر آخری حصے میں نماز ادا ہوتی تھی تاکہ طبیعت میں نشاط رہے اور جسم آرام پالے۔ اس لیے جو ہے یہ معروف ہو گیا کہ پہلے سو اور پھر تہجد پڑھو، حالانکہ تہجد کے لیے وقت شرط ہے، اور وقت یہی ہے کہ عشاء کے بعد سے لے کر طلوع صادق، اور افضل وقت رات کا آخری تہائی حصہ۔ تہجد کی رکعت کی تعداد 2 سے 12 تک ہے، یعنی 2، 4، 6، 8، 10، 12، جتنی چاہے اطمینان اور سکون کے ساتھ پڑھ لے، لیکن افضل 8 رکعت ہے۔ آخر میں 3 رکعت وتر ادا کیے جائیں۔ تہجد کی نماز 2 رکعت کر کے ادا کرنا افضل ہے، جبکہ 4 رکعت بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ تہجد کی نماز میں طول قیام کا اہتمام ہو، اور طول قیام تبھی ممکن ہے جبکہ قرآن مجید کا حصہ جو ہے اسے یاد ہو، لہٰذا آخری 3 سپارے اور سورہ یاسین، سورہ الرحمن، سورہ الحجرات وغیرہ یاد ہونے چاہیے۔ اسی طرح سورہ الکہف ہے، سورہ مریم ہے، سورہ یوسف ہے، یہ یاد ہو جائے تو اس کے نتیجے میں پھر قراءت طویل ہوگی اور طول قیام حاصل ہوگا۔ یاد رکھیے، کوئی مخصوص صورت یا مخصوص حصہ قرآن تہجد کی نماز کے لیے لازم اور ضروری نہیں ہے، جہاں سے بھی یاد ہو قراءت کر لی جائے، فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔